میں نیکسٹ میں تفصیل سے اس موضوع پہ گفتگو کر کے آپ کو بتا دوں گا، اور اس کا اگر حوالہ بھی ہو آپ کو کہ کون سی کتاب میں کس صفحے پہ لکھا ہے، تاکہ میں پھر اس کے مطابق آپ سے ڈیٹیل سے پھر نیکسٹ پروگرام میں آپ کو اس کے حوالے سے تفصیل بتا دوں گا۔ بہت شکریہ۔ اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا تمام کالر سے کہ اپنے ٹی وی کی آواز کو بند رکھا کیجیے جب آپ کال کریں، تاکہ ایکوئنگ نہ ہو اور ہمیں بات سمجھ آ سکے۔ یہاں آپ کو نمبر دیتا چلوں جہاں آپ کال کر سکتے ہیں 718-408-1159، یہ ایسٹرن ورلڈ کے لیے ہے، اور 786-885-6786 یہ ویسٹرن ورلڈ کے لیے ہے نمبر۔ تو آپ ان نمبروں پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون لائن پہ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یو آر آن ایئر۔ جی، کسی وجہ سے ڈیلیڈ ریئیکشن ہے وہاں، بولیے۔ ہیلو، جی ہاں فرمائیے۔ بتائیے۔ السلام علیکم حضرت جی۔ السلام۔ حضرت جی جو آپ بتائے تھے، دعا بتائے تھے، جو پوچھے تھے شیطان پریشان کیا ہے حضرت، تو آپ نے جو سرسوتی پہ بتایا تھا تو ہم دعا کر کے سرسوتی میں لگائے، لیکن مردود شیطان حضرت کی دعا نہیں، بہت زیادہ پریشان کیا ہے حضرت، بتائے ہم کیا کریں حضرت، مردود شیطان کسی طرح نکل لیا، آپ دعا کر دیجیے حضرت، بے حد پریشان کیا ہے اسی طرح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بات سے جو سمجھ میں آیا وہ یہ کہ شاید آپ نے عمل پہلے شروع کیا ہوا ہے، شیطان آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو اس کے لیے آج میں نے ایک جو عمل بتایا ہے کہ کسی درندے یا شیطانی جو ہے وہ چیز سے بچنے کے لیے وہ صورت جو ہے وہ سورۃ کہف کی آیت نمبر جو ہے 18 کا ٹکڑا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، تو یہ والی جو آیت کا ٹکڑا اتنا والا، یہ آپ نے روزانہ 41 دفعہ پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ اول آخر جو 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، تو یہ سونے سے پہلے کر لیں، کیونکہ سونے میں شاید وہ شیطان آپ کو پریشان کرتا ہے، یہ پڑھ کے دم کر لیں۔ اور ویسے اگر یاد ہو جائے تو چلتے پھرتے ہر وقت اس کا ورد رکھیں، یہ پابندی سے آپ 11 دن کریں، اور 11 دن کر کے مجھے بتائیں اس دوران میں شیطان حملہ آور ہوا، آپ کو پریشان کیا یا نہیں، تو پھر میں اس کے بعد مزید آپ کو گائیڈ کروں گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور نفع ہوگا، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ حضرت۔ اگلی کال لیں گے۔ السلام علیکم، یو آر آن ایئر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ جی میرا نام عبدالصمد ہے، میں کراچی سے حضرت جی کا مرید بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت جی کی صحت میں اور زندگی میں برکت دے، حاسدین کی حسد سے اور شیطان کے شر سے حضرت جی کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں حضرت جی کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ان کے پوتے کی، بہت ہی خوش قسمت بچہ ہے جو ایسے عظیم گھرانے میں پیدا ہوا، اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ انشاءاللہ شہید اسلام مولانا یوسف جانی شہید جیسا بنے، آمین سبحان آمین۔ باقی حضرت جی میرے ایک سوال اور ایک چھوٹا سا خواب تھا۔ سوال یہ تھا، آپ نے مجھے کچھ ٹائم پہلے وزن کم کرنے کے لیے بتایا تھا کہ شہد، پانی میں شہد ڈال کے 1 چمچ ٹیبل اسپون صبح نہار منہ لینا ہے، 3 دفعہ کلمہ پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ، تو اس سے کچھ حضرت جی کچھ فرق نہیں آیا، تو پلیز کچھ اور عنایت فرما دیجیے۔ باقی دوسرا میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ ایک بہت سارے جانور ہیں، بہت بڑے بڑے درندے قسم کے، تو وہ میری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، میں بھاگ کے دوسری طرف لے جاتا ہوں کمرے میں، تو وہ ایک عورت کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو اندر لے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کو مارتے نہیں ہیں، مطلب اس کو پیار کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس طرح میری فوراً آنکھ کھل جاتی ہے۔ باقی دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو مبارکباد پیش کی ہے میرے دوسرے پوتے صحاب احمد اخون کے حوالے سے، تو میں خیر مبارکباد کہتا ہوں، بلکہ پہلی بھی ایک سسٹر نے جو مبارکباد پیش کی تھی، تو جن کی بہن آسٹریلیا میں پریشان تھی، تو ہم ان کو جواب دینے سے رہ گئے، تو ہم ان کو بھی خیر مبارکباد کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میرے دوسرے پوتے کو بھی خوب جو ہے باعث برکت بنائے، اور امت کا جو ہے شاندار خادم ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور شریعت دینیہ پر چلنے والا ہو۔
باقی آپ حضرات کی دعائیں بھی ہمارے حق میں قبول ہوں. اور اس کے علاوہ اس سسٹر نے جو ہے ہمارے پرویز محمود صاحب کے بھائی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ان کے عزیز جو فوت ہوئے تھے ان کے لیے تعزیت پیش کی تھی اس سسٹر نے. اس تعزیت کے حوالے سے بھی ہم جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مرحومین کی ظاہری باطنی جو ہے مغفرت فرمائے. اور باقی جو ہے کہ آپ نے وزن کے حوالے سے کہا کہ پڑھا ہے اسے فائدہ نہیں ہوا، خیر اس کو تو اس عمل کو تو آپ جاری رکھیں. اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 سے لے کے 108 تک یہ جو آیتیں ہیں یہ آپ نے 11 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے. 11 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر پورے بدن پہ پھونک لینا ہے، ہاتھ پھیر لینا پورے بدن پہ جہاں جہاں ہاتھ پھیر سکتے ہیں. اور نیت یہی رکھنی ہے کہ میرے جو وزن ہے زائد، وہ زائد وزن جو ہے وہ اس کا جو ہے ختم ہو جائے، رفع ہو جائے. اس نیت سے آپ نے پڑھ کے اپنے کو دم کرنا ہے اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لینا ہے. تو یہ ساتھ یہ عمل ایڈ کر لیں. اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ پہلے والا عمل بھی جاری رکھیں، ساتھ یہ ایڈ کر لیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وزن جو ہے مناسب اور معتدل کر دیں گے. اور باقی آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کا مطلب کوئی شیطانی اور آسیبی چیز تھی جس نے آپ پہ حملہ نہیں کیا، آپ اس کے حملے سے بچ گئے ہیں، کسی دوسری طرف متوجہ ہو گئے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ آپ کی اس کی حفاظت ہو گئی. لہٰذا آپ حسب توفیق صدقہ دے دیں اور جو 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لیں. اس حفاظت و عافیت پر انشاءاللہ اللہ کی نعمت بڑھتی رہے گی. بہت شکریہ حضرت. سمد نے یاد دلا دیا صحابہ خون کے لیے. میرے پاس بہت سے میسیجز بھی ہیں اور یہاں لوکل لوگوں نے بہت سی کالیں ہیں جنہوں نے آپ کو بہت مبارکباد دی ہے. جی خیر اور سب کی طرف سے ڈھیروں مبارکبادیں آئی ہیں. اور جب بھی آپ کو موقع ہو ان کو آپ شکریہ ادا کر سکتے ہیں. اور اگلی کال لیں گے. السلام علیکم، یور آن ایئر. جی ہلو، جی فرمائیے. السلام علیکم. السلام. حضرت جی السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہے. حضرت جی مجھے اپنے بچوں کے بارے میں بات کرنی ہے. تو مجھے پوچھنا ہے کہ میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹے ہیں. بیٹے بڑے ہیں، ایک 23 سال کا، ایک 20 سال کا ہے. تو دونوں بچے تھوڑے سے ہے نا ایک دین کی طرف نہیں ہے، بلکہ اور ان کا زیادہ رجحان بھی نہیں ہے. اور جب سے بچپن سے میں نے ان کو بہت اس طرح کا ماحول بھی دیا ہے سب کچھ، لیکن یہ اب جب سے بڑے ہوئے ہیں، دور جگہ رہے ہیں دوسرے لڑکوں میں، تو ویسے وہ فرمانبردار تو ہیں، لیکن یہ کہ دین کی طرف ان کا پڑھائی وہ نہیں ہے زیادہ. نماز وغیرہ میں بولتی بھی ہوں تو نہیں پڑھتے، کچھ بولتے نہیں، بس خاموشی سے سنتے رہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ دونوں لڑکیوں میں بھی گرل فرینڈیں بھی ہیں دونوں کی، یہ ایک چیز ہے. اور ان کے ساتھ بہت سیریس ہیں دونوں. تو اس بات میں مجھے تھوڑا سا بات کرنی ہے آپ سے کہ ان دونوں کا دین کی طرف آ جائیں میرے بچے چاروں، اور نماز روزہ خود کریں، خود ان کا اللہ تعالیٰ دل میں ایسا ڈالے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ تو ہدایت دینے والا ہے نا وہ. اور دوسرا یہ کہ لڑکیوں کی طرف سے ہٹ کے مسلمان لڑکیوں پہ آئیں، کہ ہم سے خود بولیں کہ ہے نا آپ کی پسند سے، آپ کی مرضی، یا پھر اپنی پسند سے بھی کر لیں، لیکن مسلمان لڑکی تو ہو ایٹ لیسٹ. اور حضرت جی یہ میں چاہتی ہوں کہ چاروں بچے ان کی اچھے، ایک بیٹی تو بہت چھوٹی ہے لیکن جو 3 بچے ہیں وہ بڑے ہیں، تو ان کا اچھی جگہ ایسا ساتھ خیریت کے اچھے لوگوں میں رشتہ بن جائے کہ ہے نا مسلمان لڑکی. اور پھر یہاں پہ حالات اتنے خراب ہیں، ابھی کچھ عرصے پہلے ہی میرے جو بیٹا ہے بڑا، اس کے دوستوں مار دیا شوٹنگ میں. تو مجھ سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. مجھے بتائیں کہ میں ایسا کیا پڑھوں دن رات بچوں کے لیے، بہت شکریہ. کہ پڑھائی میں بھی بچے اچھے رہیں. ٹھیک، بالکل شکریہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. باقی ایک ماں کا یہ کنسرن جو ہے بڑا تکلیف دہ ہے، خاص طور یہاں کی دنیا کے اندر بچے جو ہے ماں باپ کی سب پھولوں کی طرح ان کو جو پالتے پوستے ہیں، اور بڑے ہو کے بچے ایک دم جو راہ بدل لیتی ہیں. تو ظاہر ماں باپ کے لیے بہت بڑا ایک امتحان ہے اور بڑی بڑی تکلیف کی بات ہے. خاص طور پہ ایمان اور عقیدے کے معاملے آ جائیں تو یہ اور خطرناک بات ہے. یقیناً بہت سے گھروں کے اندر اس طرح کی تکلیفیں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی غیب سے کفایت فرمائے اور ان بچوں کو جو ہے تزکیہ فرمائے. اس کے لیے نوٹ کر لو 2 عمل کرنے ہیں. پہلا عمل جو ہے آپ نے کرنا ہے سورۃ نمل کی آیت نمبر 30 اور 31. نمل کی آیت نمبر 30 اور 31 یہ 41 ٹائم پڑھنا ہے، 41 دفعہ پڑھنی ہے. اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی.
یہ پڑھ کے بچوں کے اوپر تصور میں دم کریں. بھلے ظاہر قریب نہیں ہوں گے, قریب ہوں تو بہت اچھا ہے, ورنہ تصور پہ یا ان کی تصویروں کے اوپر جو ہے زور زور سے 3 پھونکے مار دیں اور دعا کرنے کی اللہ ان کو نیک صالح کر دے, تابع دار کر دے اور اس دین اسلام کا پابند کر دے. یہ کریں. دوسرا جو ہے صورت یوسف کی آیت نمبر 64 کا ٹکڑا ہے, فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. تو یہ جو ہے یہ روزانہ آپ نے انہی بچوں کی نیت کر کے 21 دفعہ پڑھنا ہے, 21 ٹائم پڑھنا ہے. اب بالآخر 3 دفعہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے تصور میں ان کے اوپر پھونک دیں اور گویا کہ ایک طرح کا حصار باندھ دیں کہ ہر طرح کے ظاہری باتیں شروع فتن سے, نفس و شیطان کی شر سے یہ محفوظ ہو جائیں. اس نیت سے آپ یہ دم کر دیں, یہ دعا کر لیں. یہ 2 عمل آپ پابندی شروع کریں, 41 ڈیز پابندی سے عمل کریں, پھر دیکھیے کہ ان کے اندر کیا تبدیلی ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کریں گے. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دل اور نگاہ کو, ظاہر و باطن کو پاک کر دے, اپنی پاک محبت ان کو نصیب فرمائے اور پاک نبی کے ساتھ ان کو ایک خاص قلبی تعلق نصیب ہو, اور اس طرح کی جو ہے ناپاک جو راستے جو اختیار کر رکھے ہیں اللہ ان سے ان کو دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ سر. اگلی کال. السلام علیکم, یور آن ایئر. جی آواز نہیں آ رہی. بولیے. ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. حضرت سب سے پہلے تو آپ کو پوتی کی ولادت باشعادت بہت بہت مبارک ہو. خیر ہوا, خیر ہوا. حضرت میرے 3 سوال ہیں آپ سے. ایک تو یہ کہ میں نے خواب میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے دیکھا اپنے آپ کو. دوسرا یہ کہ گھر میں باہمی محبت اتفاق کے لیے کچھ بتا دیجیے. اور تیسرا یہ کہ روزگار کے لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ 41 دن پڑھنے کے لیے بتایا تھا. وہ الحمدللہ پورا کر لیا ہے ہم نے 41 دن, مگر ابھی آگے کچھ رہنمائی فرما دیجیے کیونکہ کوئی بھی انتظام ہوتا ہوا ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. تو پلیز, اور آپ سے بہت دعاؤں کی گزارش ہے کہ دعائیں ہمارے لیے بہت فرما دیجیے. بہت شکریہ آپ کی کال. اللہ بالکل میں دل سے دعا کرتا ہوں, بہت دعا کرتا ہوں دل سے. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے اور جو بھی آپ کے نیک مقاصد ہیں ان کو پورا فرمائے اور ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رکھے. اور باقی آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے مبارکباد پیش کی ہے میرے دوسرے پوتے کی, تو خیر مبارکباد کہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک فرمائے اور امت محمدیہ کے اندر ایک بہترین اضافہ ہو اور امت محمدیہ کا سچا خادم بنے. اور باقی ہے کہ آپ نے جو سوال کیے ہیں اس حوالے سے یہ ہے کہ بسم اللہ والا عمل جو آپ نے پورا کر لیا ہے, اب آپ نوٹ کر لیں سورۃ آراف کی آیت نمبر 10, سورۃ آراف آیت نمبر 10, یہ آپ نے روزانہ جو ہے 71 ٹائم پڑھنی ہے, 71 دفعہ پڑھنی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں اور پڑھ کے اپنے روزگار کے حوالے سے دعا شروع کر دیں. انشاءاللہ بہت زبردست جو ہے مؤثر ہے, آپ کو انشاءاللہ ہر طرح نفع ہوگا اور جو بھی آپ کی تکلیف پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. اگلی کال لیں گے. السلام علیکم, یور آن ایئر. جی السلام علیکم حضرت جی. السلام. میں آپ کی بہن بات کر رہی ہوں. ماشاءاللہ. حضرت جی ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے پوتے کی مبارکباد دے رہی پہلے تو, اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اسے بھی آپ کی صحبت کا اثر آئے. اللہ تعالیٰ 3 دنی رات ترقی کرے. حضرت جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے سارے وظائف تو پورے ہو گئے اور میں نے درود شریف کا ورد شروع کیا, تو بہت کافی مجھے خواب میں بھی کافی چیزیں معلوم ہوئیں کہ میرے ساتھ کچھ لوگ بوکس کینا اور وہ جادوئی ہتھ گنڈوں سے انہوں نے میرے معاملات خراب کیے. اور یہ ہے کہ اب مجھ سے کچھ لوگ بات کرتے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. تو حضرت جی میں بہت پریشان ہوں, میرے بچوں کے معاملات اچھے رہیں اور ہر قسم کی شرط سے. تو میں سورہ کہف کی آیت 10 پڑھنا چاہتی ہوں. اور ایک چھوٹا سا خواب ہے حضرت جی کہ میری بھانجی ہے انگلینڈ سے, وہ ہم دونوں سامنے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے بات کریں. وہ انگلش میں مجھے کہہ رہی ہے اور میں اس کو اردو میں پہلے بول چکی. وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ خالہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپان is the last prophet of Allah and his wife Hazrat Khadijatul Kubra
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کا بتا دیں حضرت جی، ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ اللہ اکبر، اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جب وہ شہناز جو ہے وہ ہیوسٹن سے کال کر رہی ہیں، ماشاء اللہ ہماری روحانی بہن ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور جو بھی آپ کی مشکلات اس کو آسان فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اپنے دوسرے پوتے صحاب احمد اخون کی مبارکباد قبول کرتے ہیں اور خیر مبارکباد کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اس بچے کو جو ہے سچا دین کا داعی بنائے۔ پہلا بیٹا میرا براق محمد اخون، پہلا پوتا جو براق محمد اخون ہے، تو یہ دوسرا ماشاءاللہ صاحب احمد اخون آیا ہے، تو ماشاءاللہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دین کا سچا داعی اور خادم دین بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو بتایا کہ بہت سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ ایسا محسوس کریں کہ دشمن بہت ہیں جو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورۃ فیل، علم ترى کیف جو ہے سورۃ فیل جو ہے، سورۃ فیل روزانہ 41 دفعہ پڑھا کریں۔ ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ ملا کے پڑھنی ہے، ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اول آخر جو ہے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور سورۃ فیل 41 دفعہ معلوم نامعلوم دشمنوں کا تصور کر کے آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جادو ٹونے نظر بد کو بھی اثر کر دیں گے اور ان کو مغلوب اور جو مقہور کریں گے۔ تو یہ آپ شروع کر دیں اور یہ 90 دن کی نیت سے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ کمال کا فائدہ ہوگا، ضرور انشاءاللہ آپ کو نفع پہنچے گا۔ باقی جو خواب دیکھا بہت مبارک خواب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم اور توجہ یہ نصیب ہوگی صاحب خواب کو، اور کی جو بھی پریشانی تکلیفیں رفع ہو جائیں گی اور ہر طرح کی عافیت ملے گی۔ لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے صلاۃ والسلام کا اہتمام رکھیں، انشاءاللہ ان کی روحانی توجہ آپ کو ملتی رہے گی۔ بہت شکریہ حضرت۔ سپر چیٹ کے اوپر کچھ سوالات ہیں اور وہ یہ کہ ایک سوال ہے سلمہ خان جنہوں نے ڈونیشن بھی دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ دعا کریں قیامت تک کے لیے ان کی تمام جو نسل ہے اس کی عافیت کے لیے، اس پہ رحم کیا جائے اور جیسے رحم ٹی وی کے لیے انہوں نے ڈونیشن دیا، ان کو ویسا ہی رحم چاہیے اپنی تمام نسل کے لیے قیامت تک۔ ٹھیک ہے، اور بہت اچھا بہت اچھا، بالکل میں دل سے دعا کرتا ہوں آپ کی قیامت تک کی نسل پر اللہ تبارک و تعالیٰ خاص فضل و کرم فرمائے، ہر طرح رحم و کرم نصیب ہو اور اس کی وجہ سے ظاہری باتیں زندگیاں خوشحال رہیں، آپ کی خود کی، آپ کی ابھی کی اولاد، آپ کی نسلوں کی نسل قیامت تک کے لیے سب کے لیے میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی خاص فضل و کرم کی رحمت میں رکھے۔ اچھا، پھر یہ پریگننٹ ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو وہ آئی تھنک ہیومیٹک فلوئڈ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچے کے لیے، اس کے لیے انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ دعا کریں کہ وہ سب صحیح رہے اور وہ کچھ کم ہو گیا ہے تو وہ بالکل مناسب رہے اور پیدائش بالکل نارمل ہو بچے کی۔ بالکل بالکل، میں اس آپ کے اس معاملے کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہر طرح عافیت خیریت رکھے اور جو بھی اس کے اندر جو بھی میڈیکلی کمی بیشی محسوس ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بالکل توازن اعتدال سے رکھے اور زچہ بچہ کی خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے آپ کو اس مرحلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے گزار دے اور ہر طرح کی عافیت ہو۔ اچھا، اگلا سوال ہے سورۃ القرآن کی طرف سے، انہوں نے رحم ٹی وی کے لیے ڈونیشن بھی دیا ہے اور انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ماشاء اللہ ان ماشاء کا اللہ، بہت نصیب اچھا، ان کا نصیب اچھا ہو جائے۔ زبردست زبردست، ماشاء اللہ آپ کی ڈونیشن کو، آپ کی مدد کو قبول و منظور فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ آپ کو 10 گنا 100 گنا 700 گنا سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو نوازے اور باقی جو آپ مشکلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ہر طرح آپ کو عافیت ملے۔ اچھا، احمد سید ہیں کیلیفورنیا سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی وائف کے اوپر جنات کا اٹیک ہے اور تو بہت پریشان ہیں، انہوں نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے لیکن کچھ افاقہ نہیں ہوا ہے۔ وہ آپ کے پاس تھینکس گیونگ کی چھٹیوں پر یہاں کیلیفورنیا سے آنا چاہتے ہیں، تو اور وہ ٹکٹ وغیرہ بک کرا لیں گے، تو میرا خیال ہے 23 نومبر ہے شاید تھینکس گیونگ کا وقت، تو اس کے لیے وہ آنا دن چاہتے کیا ہے تھینکس گیونگ؟ تھینکس جمعرات کو ہوتا ہے تھینکس گیونگ، تو جمعرات کو تھا، جی ٹھیک ہے۔ تو اگر جمعرات کو سمجھیے بدھ کی رات کو یا جمعرات کی صبح کو یہ یہاں پہنچے تو آپ سے پھر یہ ملیں گے۔ اب تھینکس گیونگ چھٹی ہوتی ہے، فیملی کے ساتھ ڈنر کا دن ہوتا ہے، لیکن ان کو وقت چاہیے ہوگا تو انہوں نے پہلے سے پیش بندی کی ہے اس کے لیے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی وائف کے لیے کچھ بتائیں جنات کے سلسلے میں۔ اچھا، ہاں، سب سے پہلے تو وائف کے حوالے سے آپ نوٹ کر لیں کہ وائف کو جو جنات پریشان کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں،
تو آپ بتا رہے کہ اس کو نفع نہیں ہے، تو اس کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ مومنون، سورۃ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98، یہ روزانہ 41 دفعہ پڑھنی ہے، اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی، یہ پڑھ کے جو پانی دم کر کے ان کو پلانا اور ان کے اوپر چھڑکنا ہے اور ان کے اوپر پھونک دیں، تو یہ عمل شروع کر دیں۔ اور ہو سکتے سرسوں کے تیل پہ دم کر کے 2 قطرے کانوں میں ڈال کے روئی سے دبا دیں، یہ عمل شروع کر دیں، اور یہ پابندی سے 21 دن کریں، انشاءاللہ کسی قسم کا بھی جن بھوت ہوگا وہ رفع ہو جائے گا، ان کو شفا ہوگی۔ اور باقی تھینکس گیونگ کے حوالے سے آپ آنا چاہتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے جب وہ خود جمعرات کو تو ویسی چھٹی ہوتی ہے، تھینکس گیونگ کے ہمارے آفیسز بھی بند ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ سے ملاقات نہ ہو پائے، تو اس لیے آپ جو ہے یا تو اس سے پہلے بدھ والے دن میں ملاقات کر لیں، اور یا اس کے بعد پھر سیٹرڈے سنڈے آتا ہے، تو میرا خیال اب کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کیونکہ تھینکس گیونگ کی چھٹی بڑی اہم چھٹی ہوتی ہے، لہٰذا یہ ویکینڈ بھی چھٹی میں چلا جاتا ہے، اس لیے میں ابھی اس سے پہلے آپ بدھ کو اگر پہنچ جاتی ہیں تو وینسڈے کو پھر آپ یہ مسجد دار التزکیہ میں مجھے 2 بجے دوپہر میں مل لیں، اور خود جو تھرسڈے تھینکس گیونگ کا دن ہے اس دن میں ہو سکتا ہے آفس سارے بند ہوں تو میں آپ سے نہ مل پاؤں، لیکن وینسڈے کو آپ کو میں مل سکتا ہوں، آپ ذرا ایک دن پہلے آ جائیں، انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی۔ اچھا حضرت، جویریہ ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ کو ٹی وی پر دیکھتی ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ اپنے والد صاحب سے مل رہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، سید عبدالرزاق، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور انہوں نے اپنی بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا ہے آپ کو ٹی وی پر دیکھتے ہوئے۔ کہاں سے؟ جویریہ نے یہ نہیں بتایا کہ ماشاء جویریہ، اللہ تعالیٰ جویریہ بیٹی اللہ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے، اور باپ آپ کے اصلی والد دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی بھی کمی آپ کو محسوس نہ ہو، اتنی خوشیاں اور خوشحالیاں آپ کو نصیب ہوں، اور آپ کا نصیب شاندار ہو، دل سے دعا کرتا ہوں۔ آپ نے میرے بارے میں جو اظہار محبت کیا ہے، اللہ اس کا بہترین بدلہ آپ کو نصیب فرمائے، میں بھی دل کی گہرائی سے آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کا شاندار نصیب کرے۔ بہت شکریہ حضرت۔ یہ اللہ مدد ان کا نام ہے، ٹماٹر کے کاروبار میں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کاروبار بہت نقصان میں جا رہا ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ ٹماٹر، اچھا ٹومیٹو۔ ماشاء زبردست، اللہ اکبر، تو یہ تو بڑا اچھا کاروبار آپ کے ٹماٹر کا بھی، ٹماٹر کے بغیر تو نہ سبزی بنتی ہے نہ یہاں پر جو کوئی برگر بنتا ہے، ہر جگہ ٹماٹو کیچپ چلتا ہے، ماشاء اللہ اچھا اپنے کاروبار پکڑا ہے، اور ٹماٹر ہی کی قیمت پر حکومتوں کی جو ہے وہ مہنگائی اور سستائی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ٹماٹر کیا بھاؤ ہے، اس حساب سے لوگ حساب لگا لیتے ہیں کہ مہنگائی ہے سستائی ہے، اللہ تعالیٰ خیر آپ کو خوش رکھے۔ تو کاروبار تو آپ کا بڑا سینسیٹیو ہے کیونکہ زیادہ دیر رہنے والی سبزی ہے نہیں، اور جلدی سے اس کو وقت پہ بک جانا چاہیے، اس لیے بات تو واقعی آپ کی بڑی وہ ہے کہ بھئی کاروبار کو ترقی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے نوٹ کر لیں درود ابراہیمی، نماز والا جو درود ہے، درود ابراہیمی دل پہ ہاتھ رکھ کے 12 دفعہ پڑھا کریں، 12 ٹائم دل پہ ہاتھ رکھ کے درود ابراہیمی پڑھیں، اور پڑھ کے اس کے